ہر مجلس میں شام والی آتی ہے حسین کو رونے، اور آج آئی ہے باقر پہ رونے۔ اللہ اکبر۔ اور علی کی بیٹی کا اس میرے پانچویں امام کے ساتھ ایک درد مشترکہ ہے، دونوں شام کے قیدی ہیں۔ آج پتہ نہیں اس غریب امام کو رونے کے لیے کون کون آیا ہوگا۔ میرا ایمان ہے سارے جمع ہوں گے، سنو مجھ سے، لیکن کوئی پاک بی بی معصوم اور امام بے آس ہو کے نہ جائے۔ ہائے تمہارے بس میں ہے عزادارو، آنسوؤں کی ہے رات اس بی بی سے مانگنا جو کفن میں بھی ہائے حسین کر کے روتی رہی۔ فرق صرف اتنا ہے، علی کی بیٹی پردہ داروں کے ساتھ قید تھی، یہ اپنے بابا کے ساتھ قید تھا۔ ایک لفظ کہتی ہوں سیدو غیر سیدو مجھے معاف کرنا، جس کی سمجھ میں آ گیا یہاں بھی چھری چلے گی، زندگی کے جس موڑ پہ یاد آئے گا رونے کے لیے کافی ہے۔ میرا اشارہ واضح نہیں کروں گی، یہ تیرا پانچواں امام 5 سال کا تھا جب قید ہوا بابا کے ساتھ۔ سجاد نے سارا سفر پیدل کیا، اس نے آدھا پیدل آدھا ہوا میں کیا۔ لمان لمان کوئی جلدی نہیں ہے، میں نے کہا تیرے پانچویں امام نے آدھا سفر پیدل طے کیا، آدھا سفر ہوا میں۔ سجاد 22 برس کا کڑیل جوان تھا، یہ 5 برس کا۔ جب سجاد کمر سیدھی کرتا تو باقر کے قدم ہوا میں آ جاتے۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں جناب باقر کہتے تھے بابا وہ میرے پاؤں کھڑ گئے ہیں، میں نے کہیں نہیں پڑھا عزادارو۔ باقر کو پتا تھا میرا بابا پہلے بیمار ہے اور اسے زینب کی بے ردائی کھا گئی ہے، اور میرے بابا کو پھوپھی سکینہ کے سوال کھا گئے ہیں۔ ابھی اگر تھوڑی سی کمر سیدھی کرنے کا موقع ملا ہے باقر چپ رہتا۔ اچانک سجاد کی نگاہ پڑتی، باقر کے قدم ہوا میں، رو کے کہتے ہو میرے لال مجھے بتایا کیوں نہیں، اور تیرے پاؤں کھڑ گئے ہیں۔ کہا بابا پہلے ہی تو بڑا تھکا ہوا ہے، او بابا تجھے اکبر کی موت کھا گئی، او بابا تجھے زینب کی بے رضائی کھا گئی۔ اللہ مان شرما کے نہ رونا عزادارو، آج پرسہ ہے تیرے پانچویں امام کا، دل کھول کے رونا اس امام کی غربت پر۔ میری دعا ہے جو ان کے غم میں روتا ہے وہ اپنے کسی غم میں نہ روئے۔ عزادارو ایک فکرہ کہہ دوں، 3 دن کی پیاس تو سنتے ہو، 5ویں امام کی زبانی اس کا فرمان بتاؤں۔ اس نے مدینے میں اپنے صحابہ میں کہا تھا اور باقی بچوں کی پیاس شام غریبہ میں ختم ہو گئی، اور میں اور میری 4 سال کی معصومہ پھپھی ہم دونوں شام تک پیاسے رہے، اور مجھے نہیں پتا کس کے سینے میں پتھر ہے اور کس کے سینے میں گوشت ہے۔ فرمایا ہر کسی نے پانی پیا اور نہ میں نے پیا، اور نہ میری 4 سال کی معصومہ پھپھی نے۔ اب میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، امام بارگاہ ہے، وہ سامنے علم عباس کا لگا ہوا ہے، جھوٹ بولوں علم والا مجھ پر ابھی قہر نازل کرے، مولا کیوں پیاسے رہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے شمر حرامی اور پہلے گھوڑوں کو پلاتا تھا، جو پانی گھوڑوں سے بچ جاتا اور کہتا آؤ بچوں تم بھی پی لو، سارے پانی پی لیتے اور میں بھی پیاسا، اور میری 4 سال کی معصومہ پھوپھی بھی پیاسی، اور ہم شام تک پیاسے رہے۔ لمان بس عزادارو آخری بات کرنے لگی ہوں۔ تیرے 5ویں امام سے ایک بندے نے پوچھا تھا مولا تیرے بابا کی پشت بڑی زخمی ہے، تیرے ساتھ کیا ہوا؟
تیرے پانچویں امام نے کہا میرے پیچھے آ، عزادارو جو رونے آئے ہو میری طرف دیکھنا. آیا، فرمایا پشت سے کپڑا ہٹا، عزادارو ادھر کپڑا ہٹا، زخم دیکھے مولا کی پشت پر. بندے نے ماتم کرنا شروع کیا، رو کر کہتا ہے مولا اسے تو شمر تازیانے مارتا تھا، مولا آپ کی پشت پر زخم کیسے؟ رو کر تیرے امام نے کہا چونکہ میری ہم سن میری معصومہ پھپھی تھی، جب شمر حرامی تازیانے مارتا تھا پھپھیاں تو دور ہوتی تھی، میں اپنی معصومہ پھپھی کے گرد گر جاتا تھا، اس کے حصے کے شام تک آدھے تازیانے میں نے کھائے، یہ میری پشت پہ نشان تازیانوں کے ہیں. اللہ مان اللہ مان، عزادارو حوصلہ کر کے رونا. پھر امام نے امامہ سر سے اتارا، کہا میرے سر کے زخم دیکھ. جیسے ہی سر کے زخم دیکھے رو کر کہتا ہے مولا یہ کیوں ہے، سر زخمی کیوں ہے؟ رو کر تیرے پانچویں امام نے کہا ہم میں سے جس کی آنکھ میں آنسو آتا اور شمر حرامی ہمارے سروں میں نیزہ مار مار کے کہتا اور کوئی علی کی شاہی ہے جو شکایت کر رہے ہو. اللہ مان، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو بس بات ختم کرنے لگی ہوں. آج کا دن ہے، زہر ملا ہوا ہے، پتہ نہیں عزادارو کیسی زہر تھی. میں نے تیرے مولا امام صادق کا فرمان پڑھا ہے، کہا غسل کے لیے مجھے میرے بابا کا بدن سمیٹنا پڑا اور پتہ نہیں کیسا زہر تھا. فرمایا میں ادھر سے دیکھتا تھا تو جسم ادھر پھیل جاتا اور میں ادھر سے سمیٹتا تو جسم ادھر پھیل جاتا. یہ زہر پی کر تڑپ رہا ہے